الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ وہ یہ پنکھا بند کر۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا، ہمارے اوپر بھی فرض کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلیہ، ایک قاعدہ کلیہ ہے: من یطع الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، بہت بڑی کامیابی کا مالک بن جاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے: ان اللہ شرع الدین، اللہ نے تمہیں دین بطور زندگی کے طریقے کے عطا فرمایا ہے۔ احل حلالا، اس نے اس میں کچھ چیزیں حلال کی ہیں، وحرم حراما، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، وسن سننا، پھر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، وحد حدودا، پھر ہمیں باؤنڈری میں پابند کیا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، یہاں سے آگے نہیں جانا، یہاں سے پیچھے نہیں جانا، یہاں سے آگے نہیں جانا ہے۔ وحد حدودا، اور اس کی باؤنڈریاں مقرر کی ہیں، اس کی حدود قائم کی ہیں، طریقہ بتایا ہے، حد بندی کی ہے، راستہ بتایا ہے، کھل کے بتایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا: میں جس راستے پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ روشن ہی روشن ہے، اس میں رات بھی نہیں آتی، رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اتنا واضح راستہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، اور اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے، کشادہ بنایا ہے، نرم بنایا ہے، اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر کے وعدہ ہے کہ یہ آسان ہے، یہ نرم ہے، یہ کشادہ ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں۔ لیکن آج کا مسلمان دین سے کیوں باغی ہو گیا؟ دین سے ہی کیوں ٹکر لے رہا ہے؟ مسلمانوں کی اولاد کہہ رہی خدا کہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کی اولاد کہہ رہی کدھر ہے، کہاں ہے، جنت کدھر ہے، دوزخ کدھر ہے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ جب ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اس کے حکم کو کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم اللہ کو نہیں جانتے تو اس کے حکم کو کیسے جانیں گے؟ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کی ہستی کو، اس کی طاقت کو، اس کی ہیبت کو، اس کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ حاکم کی قدر ہوتی ہے تو حکم کی قدر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم اللہ کو بطور حاکم پہچانتے نہیں، اللہ کو بطور حاکم جانتے نہیں، اس کی قدرت، اس کا جاہ و جلال، اس کی ہیبت، اس کی بادشاہی، وہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر کوئی نہیں۔ لہٰذا اللہ کہتا ہے کرو، تو کہتا ہے نہیں ہوتا، مت کرو، نہیں کرنا ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ یہ دو باتوں پہ اتنے بڑے بڑے فرائض ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے حرام کاموں پہ آ جاتے ہیں۔ تو بھائیو، پہلی چیز ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے بھوکے رہو پیاسے رہو، کون کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، کون کہہ رہا ہے نماز پڑھو، کون کہہ رہا ہے حج کرو اگر پیسہ ہے،
کون کہتا ہے بدکاری فحاشی زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، قتل نہ کرو، سود نہ کھاؤ، دو نمبری نہ کرو، دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، رشوت نہ لو، حرام نہ کماؤ، ماں باپ کو دکھ نہ دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بدتمیز نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور کس نے کہا ہے کہ سچ بولو، صحیح تولو، صحیح بولو، محبت کا بول بولو، نفرت کا بول نہ بولو؟ یہ کون کہہ رہا ہے نماز ففروا الی اللہ؟ کون کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ؟ کون خوشخبری دے رہا ہے حی علی الفلاح؟ کون کہہ رہا ہے مال میں سے حصہ نکالو، زکوٰۃ دو؟ کون یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نام پہ خرچ کرو؟ کون یہ کہہ رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو؟ کون یہ کہہ رہا ہے شادی کرو، زنا نہ کرو؟ کون یہ کہہ رہا ہے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو؟ کون یہ کہہ رہا ہے رشتہ داروں کو عزت دو، رشتے نبھاؤ، خون کو سفید نہ بناؤ؟ کون یہ کہہ رہا ہے سخی بنو، بخیل نہ بنو؟ کون یہ کہہ رہا ہے راتوں کو اٹھ کے شراب نہ پیو، تہجد پڑھو؟ کون یہ کہہ رہا ہے میرے نام پہ خرچ کرو؟ کون یہ کہہ رہا ہے جوڑ جوڑ کے پیسہ مت رکھو؟ نہیں جانتے کہنے والا کون ہے؟ اتنا بڑا قرآن موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے روزانہ، 1.25 سپارہ تو عام ہر مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے، لیکن وہ اوپر سے گزر رہا ہے۔ کہنے والے کی ہیبت جلال جب سامنے ہوتا ہے تو ایک دم انسان زمین پہ گر جاتا ہے۔ ہم اس شہنشاہ کو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبریل، تو جبریل سکڑ کے چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے۔ جبریل اپنے اصلی قد میں آ جائے تو حدیث میں آتا ہے اس کا سر عرش سے ٹکراتا ہے اور پاؤں زمین سے ٹکراتے ہیں۔ اتنے بڑے قد والا فرشتہ ہے جبریل، اگر اپنے اصلی قد میں ہو تو سر اس کا عرش سے ٹکراتا ہے اور پاؤں اس کے زمین پر آ کر لگتے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے یا جبریل، تو ہیبت سے سکڑ کے یوں چڑیا کی طرح ہو جاتا۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ تم اپنے اللہ کی مانو نہ مانو، تسبیح پڑھو نہ پڑھو، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، ساری کائنات تیرے رب کی اطاعت کرتی ہے۔ کل قد علم صلاته و تسبیحه، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے نماز بھی سکھا دی ہے، تسبیح بھی سکھا دی ہے۔ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھو، یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، ساری کائنات اس بارگاہ، اس شہنشاہ کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ اطت السماء وحق لها ان تعط، آسمان میں چوں چوں کی آوازیں، چر چر کی آوازیں آتے ہیں، کڑکڑانے کی آوازیں آتی ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کیوں نہ آئیں؟ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، آسمانوں میں 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں مگر وہاں فرشتے کی پیشانی ماتھے میں پڑی ہوئی ہے، ماتھے میں پڑی ہوئی ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ زمین آسمان سے تو نے کہا تھا میری مانو، وہ مان گئے۔ نہ مانتے تو کیا کرتا؟ 7 زمین 7 آسمان، فقال لها وللارض ایتیا طوعا وکرہا قالتا اتینا طائعین، یا اللہ اگر تیری نہ مانتے تو کیا کرتا؟ کہ میں ایک جانور چھوڑتا، 7 زمین آسمان کو لقمہ بنا لیتا۔ 7 زمین آسمان، 7 زمین 7 آسمان ایک کے لقمہ بنا کے کھا جاندہ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فی مرج من مروجی، میری چراگاہ میں چر رہا ہے۔ تسی دسو چراگاہ کیڈی وڈی ہوئے گی جتھے ایڈی براں چردی پئی ہوئے؟ تو اللہ نے کہا فی مرج من مروجی، تو پھر کہنے لگے یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کہ فی علم من علومی، وہ میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے۔ موسیٰ آپ لوگوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، سب تیرے رب کے خزانوں میں ہے، تیرے رب کی کائنات بے شمار لامحدود ہے اور سب پر وہ حاوی ہے، سب پر اس کی نظر ہے۔ چونٹی کو دیکھتا ہے تو جبریل سے غافل نہیں، جبریل کو دیکھتا ہے تو پروانے سے غافل نہیں،
پروانے کو دیکھتا ہے تو کیڑے سے غافل نہیں، کیڑے کو دیکھتا ہے تو بھیڑ سے غافل نہیں، بھیڑ کو دیکھتا ہے تو بچھو سے غافل نہیں، بچھو کو دیکھتا ہے سانپ سے غافل نہیں، سانپ کو دیکھتا ہے تو کرلے سے غافل نہیں، کرلے کو دیکھتا ہے تو مچھلی سے غافل نہیں، مچھلی کو دیکھتا ہے تو جنگل کے شیروں سے غافل نہیں، شیروں کو دیکھتا ہے تو فاختہ سے غافل نہیں، فاختہ کو دیکھتا ہے تو کبوتر سے غافل نہیں، کبوتر کو دیکھتا ہے تو کووں سے غافل نہیں، کووں کو دیکھتا ہے تو چڑیوں سے غافل نہیں، چڑیوں کو دیکھتا ہے تو شاباز سے غافل نہیں، شاباز کو دیکھتا ہے تو گدھ سے غافل نہیں، گدھ کو دیکھتا ہے تو چیل سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھتا ہے تو جنات سے غافل نہیں، ناری کو دیکھتا ہے تو نوری سے غافل نہیں، نوری کو دیکھتا ہے تو خاکی سے غافل نہیں، خاکی کو دیکھتا ہے تو آبی سے غافل نہیں، آبی کو دیکھتا ہے تو خلائی سے غافل نہیں، خلائی کو دیکھتا ہے تو فضائی سے غافل نہیں، فضائی کو دیکھتا ہے تو پہاڑی سے غافل نہیں، پہاڑی کو دیکھتا ہے تو میدانی سے غافل نہیں، میدانی کو دیکھتا ہے تو صحرائی سے غافل نہیں، صحرائی کو دیکھتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں، سمندروں کو دیکھتا ہے تو جزیروں سے غافل نہیں، جزیروں کو دیکھتا ہے تو دریاؤں سے غافل نہیں، دریاؤں کو دیکھتا ہے تو نہروں سے غافل نہیں، نہروں کو دیکھتا ہے تو آبشاروں سے غافل نہیں، آبشاروں کو دیکھتا ہے تو چشموں سے غافل نہیں، میٹھے پانی کو دیکھتا ہے تو کڑوے سے غافل نہیں، کڑوے کو دیکھتا ہے تو میٹھے سے غافل نہیں، آسمان کی مخلوق کو دیکھتا ہے تو زمین سے غافل نہیں، زمین کو دیکھتا ہے آسمان سے غافل نہیں، پہلے آسمان کو دیکھے تو ساتویں سے غافل نہیں، ساتویں کو دیکھے تو دوسرے سے غافل نہیں، چھٹے کو دیکھے تو تیسرے سے غافل نہیں، پانچویں کو دیکھے تو چوتھے سے غافل نہیں، چوتھے کو دیکھے تو کرسی سے غافل نہیں، کرسی کو دیکھے تو عرش سے غافل نہیں، عرش کو دیکھے تو لوح محفوظ سے غافل نہیں۔ ہائے ہائے یہ ہے تیرا میرا اللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے کل کائنات میں، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی ایک اکیلا ہے جس کے سوا معبود نہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہی ایک ہستی ہے معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، جسے لینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، جسے دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، جو سخی ہے شہنشاہ ہے، اور جسے دینے کے بعد اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، کتنی قسمیں گنا دی میرے نبی نے کہ تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم خشک، تم تر، تم زندہ، تم مردہ، تم بوڑھے، تم جوان، تم عورت، تم مرد، تم سب قاموا فی صعید واحد، سب کھڑے ہو جاؤ، آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل، جنات ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہیں، یہاں پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوں گے جمعہ کی نماز کے لیے، تو وہ میرا اللہ کہتا سارے کٹھے ہو جاؤ، سبحان اللہ، سننا ذرا، میرا اللہ کہتا سارے کٹھے ہو جاؤ، فَسَأَلُونِي، اب مجھ سے مانگو، ایک ایک کر کے، فرتا ساڑھی کروڑ سال بعد بھی واری نہیں آئے گی، بھائی ہیک کے کر کے آؤ، میں سارے آنجے نہیں سن سکتا، ہیک کے کہو بھائی، ہیک کے کہو بھائی، اچھا بھائی چلو دو دو آ جاؤ، اللہ کہتا فَسَأَلُونِي، سارے اکٹھے مانگو، اکٹھے، جنات بھی، انسان بھی، عرب عربی میں، پشتو پٹھان پشتوں میں، پنجابی پنجابی میں، سندھی سندھی میں، بروہی بروہی میں، بلوچی بلوچی میں، اردو والا اردو میں، فارسی والا فارسی میں، انگریز انگریزی میں، فرینچ فرینچ میں، افریقہ والے ہاؤسا میں، ہالینڈ والے ڈچ میں، اٹلی والے اٹالین میں، دنیا میں 6010 زبانیں اس لمحہ موجود میں بولی جا رہی ہیں، اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے کتنی ہزاروں مٹ گئیں اور آگے کتنی ہزاروں پیدا ہو گئیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ پاکستان میں 60 زبانیں بولی جاتی ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے سارے اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے کوئی پرواہ نہیں، کوئی آہستہ مانگے کوئی پرواہ نہیں، کوئی دل کی دھڑکنوں میں مانگے، بولے بھی نہیں، مانگ رہا ہے، اور ادھر شور مچا ہوا ہے، سب جنات شور مچا رہے ہیں، اور
پنجابی شور مچا رہے ہیں، پٹھان شور مچا رہے ہیں، سندھی شور مچا رہے ہیں، بلوچ شور مچا رہے ہیں، عرب شور مچا رہے ہیں، کالے شور مچا رہے ہیں، گورے امریکہ والے بول رہے ہیں، آسٹریلیا والے بول رہے ہیں، یورو والے بول رہے ہیں، ایشیا والے بول رہے ہیں، جنوبی امریکہ بولا، شمالی امریکہ بولا، شمالی افریقہ بولا، جنوبی افریقہ بولا، ناروے والے بولے، سویڈن والے بولے، ہالینڈ والے بولے، پیرس والے بولے، سب شور مچا ہے اور گونگے اشاروں سے بول رہے ہیں، اشاروں سے بول رہے ہیں، اشاروں سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے دل کی دھڑکنوں میں بیمار بوڑھا دل کی دھڑکنوں میں بول رہا ہے تو میرے رب کی پہلی قدرت، اللہ کہتا ہے تم سب کا اکٹھا سنوں گا، غلطی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کے دو بچے کٹھے بولیں دونوں کی پٹائی کرتے، لو دھن جو ہے ایک ایک تو بولو، مصیبت یہ ہے ایک ایک بولو، اور میرا رب کہتا ہے کٹھے بولو، سارے بولو، شور مچاؤ، آہستہ بولو، دل میں بولو، دھڑکنوں میں بولو، گونگے اشاروں میں بولو، بیٹھ کر خالی سوچوں میں بولو، تو تیرا رب اتنا بڑا سننے والا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، ایسا سننے والا، ایسا دیکھنے والا، ایسا جاننے والا، ایسی قدرت والا، ایسی ہیبت والا، ایسے جلال والا، ایسی جبروت والا، ایسی شان شاہی والا، ایسی طاقت والا۔ ان القوة للہ جمیعا ان الامر کلہ للہ ان الحکم الا للہ للہ الامر من قبل ومن بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني اني انا الله العزيز الحكيم الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله نور السماوات والارض الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اتنا بڑا شہنشاہ اعظم اکبر اجل اعز اشرف اعلی افضل انور ابہا احسن اجمل اکمل، کتنے الفاظ لاؤں؟ الفاظ تو 29 حرف ہیں، الفاظ کتنے بناؤں؟ میرا رب الفاظ کی گرفت سے آزاد ہے۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعد 7 ابحر، 7 سمندر سیاہی بنا دو، 7 سمندر سیاہی بنا دو، پھر کیا کرو؟ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، میں تمہیں نہیں کہوں گا، اللہ کہتا ہے تانوں نہیں آگا، تانوں تکلیف نہیں دیندا، میں آپ ہی ساری دنیا دے جنگل کٹ کے تے قلم بنا کے تانوں دے دیواں۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے، افریقہ جنگلوں سے بھرا پڑا ہے۔ 3 سال پہلے وہاں چیلا لگا، غریب ملکوں میں جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل۔ میرا رب کہتا ہے تانوں نہیں آکھاں گا، آپ قلم بنا کے توڑے ہاتھ سے دے دیواں گا، تانوں کاپیاں بھی دے دیواں گا، توڑے قلم تے فیضان علم بھی کر دیواں گا، توڑے دماغ تے دل تے این علم دی بارش کر دیواں گا۔ پھر تم سے کہوں گا یہ سمندر کی سیاہی ہے، یہ تیرا قلم ہے جو بجلی کی طرح حرکت کرتا ہے اور ایک لفظ غلط نہیں لکھتا، ایک دفعہ تمہیں سوچنا نہیں پڑے گا، ایک دفعہ تمہیں کاٹنا نہیں پڑے گا۔ جب کبھی میں لکھا کرتا تھا تو ایک سطر لکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا کہ یہ لکھوں، یوں لکھوں، یوں لکھوں، یوں لکھوں، یوں لکھوں، اور میرا رب کہتا نہیں، اب یوں نہیں کرے گا تو، اب تیرے قلم میں بجلی کی رفتار ہوگی، تیرا دماغ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز چلے گا، اور سمندر کی سیاہی اچھل اچھل کے تیرے قلم کو لگے گی، اور زمین کے سینے سے بھی بڑے پیپر کا کاغذ تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، اور ساری دنیا کے 7 ارب انسانوں سے، اور جو پہلے مر گئے انہیں زندہ کروں گا، جو عالم ارواح میں ان کو بھی نیچے اتاروں گا، اور تم سب کو، جنات کو تمہیں بٹھا کر کہوں لکھو میری تاریخ، لکھو میں بہت بڑا ہوں، لکھو میں کون ہوں، الملک کیسا، القدوس کیسا، الرحمن کیسا، الرحیم کیسا، السلام کیسا، المومن کیسا، المہیمن کیسا، العزیز میں کیسا، الجبار ہو تو کیسا، المتکبر ہو تو کیسا، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب ہو تو کیسا، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض ہو تو کیسا،
صفات میں کیسا، ذات میں کیسا، روپ میں کیسا، رنگ سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، رنگ سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، خزانوں میں کیسا، قدرت میں کیسا، شہنشاہی میں کیسا، بادشاہی میں کیسا، جلال میں کیسا، جمال میں کیسا، معاف کرنے میں کیسا، پکڑ لینے میں کیسا، دینے میں کیسا، چھیننے میں کیسا، اٹھانے میں کیسا، گرانے میں۔ لکھو مجھے، اور میرا رب کہتا ہے لکھو، تمہارا لکھنا، تمہارے قلم تھک جائیں گے اور تم پریشان ہو گئے، ہوں تو ساڑی بس ہو گئی، میں فرشتوں کو اتاروں گا، 7 آسمان کے فرشتے آ جاؤ، آؤ تم بھی لکھو۔ اب 7 آسمان کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، فرشتوں کو تو قرب الہی ہم سے زیادہ حاصل ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے وہ بھی تھک جائیں گے تو میں کہوں گا ملائے اعلیٰ آ جاؤ، بڑے فرشتے آ جاؤ، جبریل آ جا، میکائیل آ جا، اسرائیل آ جا، اسرافیل سور چھوڑ دے آ جا، عرش کے فرشتوں آ جاؤ، بیٹھو ان کے ساتھ، لکھو اپنے رب کو، رب کیسا ہے۔ پھر جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی لکھا، اسرائیل نے بھی لکھا، اسرافیل نے بھی لکھا، عرش کے فرشتوں نے بھی لکھا، پھر ان کے قلم بھی کانپنے لگیں گے۔ تو پھر میں نبیوں کو بھیجوں گا کہ نبیوں کی معرفت اللہ کے بارے میں فرشتوں سے زیادہ، علم بھی زیادہ، نبیوں کے قلم چلے بجلی کی رفتار کی طرح، چلتے چلتے وہ بھی لڑکھڑانے لگے، تو 313 رسولوں کو بھیجوں گا، رسولوں کے قلم چلے تیرے رب کی تعریف میں، پھر وہ بھی تھکنے لگے، تو پھر میں 4 بڑے نبیوں کو بھیجوں گا، نوح کو بھیجوں، ابراہیم کو بھیجوں، موسیٰ کو بھیجوں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجوں، پھر ان کے سیال برق رفتار قلم بھی تھر تھرانے لگے، تو پھر اپنے حبیب کو بھیجوں، محمد کو بھیجوں، احمد کو بھیجوں، ماہی کو بھیجوں، حاشر کو بھیجوں، عاقب کو بھیجوں، فاتح کو بھیجوں، ابو القاسم کو بھیجوں، طٰہٰ کو بھیجوں، یاسین کو بھیجوں، مزمل آئے، مدثر آئے، شاہد آئے، مبشر آئے، نذیر آئے، داعی اللہ آئے، سراج منیر آئے، رحمت للعالمین آئے، حریص آئے، رحیم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، عزیز آئے، محبت کرنے والا، علم والا، قاب قوسین کے مقام والا، مقام محمود جس کے لیے منتظر ہو، شفاعت کا تاج جس کے سر پہ رکھا جائے، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ سجایا گیا ہو، جس کے نسب کو آدم تک محفوظ کیا گیا ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اور بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن عانوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور آ گیا، نور کون؟ میرے محمد کا نور آ گیا، وہ کتاب مبین، کتاب مبین لے کر آئے، طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آجا میرے حبیب، سارے تھکے پڑے ہیں، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، ابراہیم بھی، نوح بھی،
آدم بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، اسماعیل بھی، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی، زکریا بھی، سلیمان بھی، داؤد بھی، لوط بھی، ہود بھی، شعیب بھی، صالح بھی، سب تھکے پڑے ہیں، آجا میرے نبی کا قلم چلا، سب سے اوپر چلا، سب سے اعلیٰ چلا، سب سے بڑھیا چلا، لیکن 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 میرے رب کا اعلان ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سب کے قلم تھک کے گر جائیں گے اور سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، چاہے اتنے اور سمندر لے آؤ۔ وہ ایڈا سارا تو سمندر ہے۔ ہاں سمندر کیا چیز ہے؟ ایک فرشتہ نہیں، ایک پوری فرشتوں کی قوم، ایک جنس، ایک پوری جنس ہے، ان کا نام ہے صدلقن، ہر فرشتے کا نام صدلقن۔ وہ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، یہ انگوٹھا یوں کر دے اور اس کے نوخن پر 7 سمندر کا پانی ڈالو، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جن انگوٹھا ایڈی بلائیں وہ آپ ایڈا بڑا ہوئے گا، وہ آپ ایڈا بڑا ہوئے گا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا شہنشاہ رب، ارے اسے چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو، کدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو؟ انا توفکون، کتھے منہ چاہی جاندے ہو جو ہمارے پنجاب میں، کدھر منہ چاہی جاننا ہے، کتھے جا کے ٹکر مارو؟ اس رب کو چھوڑ کر اتنے بڑے خزانوں والا مالک پھر اپنی قدرت بتا رہا ہے، بولو پکارو، سب بولے، اکٹھا بولے، سب نے پکارا۔ 6000 زبانیں آج ہیں، پتہ نہیں 6000 مٹ چکی ہوں گی، 6000 پیدا ہوں گی، 20,000 40,000 زبانوں میں اکٹھا بولے، زور سے بولے، آہستہ بولے، دھڑکنوں میں بولے، اشاروں میں بولے، بچے رو رو کے بولے، بڑے ہنس ہنس کے بولے، کوئی دل کی دھڑکنوں سے بولا، اور جنات پتہ نہیں کیسے بولے اور کس طرح بولے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا طاقتور ہے کہ ایک ایک کی پکار کو الگ الگ سنے گا، سمجھے گا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول ولا تغلطہ کثرت المسائل۔ تیرا رب سب کی سنتے ہوئے کوئی غفلت نہیں ہے کہ اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا، یہ کیا بولی اور وہ کیا بولی، کہتا میں سب ہوئے 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 کیسے بیان کروں، کیسے بیان کروں؟ یہاں 2 آدمی بولنا شروع کر دیں، آپ ہاتھ جوڑ دو گے جناب ایک بولو، اور میرا رب کہتا سارے بولو، میں سب کی سنوں گا، اور پھر مجھے سننے میں خطا نہیں، اور پھر مجھے سمجھنے میں خطا نہیں، اور پھر یاد کرنے میں خطا نہیں کہ اتنے لوگوں نے کٹھا مانگ، پتہ نہیں ایس کی آنکھیں، پتہ نہیں ایس کی آنکھیں، پتہ نہیں یہ کیا کہہ گیا، پتہ نہیں وہ کیا کہہ گیا ہے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے سب کی سن کر، سب کی سمجھ کر، پھر تمہارا سب کا چاہا تمہیں دے کر، فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، تمہارا سارا چاہا میں نے تمہیں دے دیا۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی واقع نہیں ہوتی۔ حد ہو گئی، اس رب کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، کسی اور کو پکارنا، کیوں؟ رب سو گیا یا اس نے کہا ہونا توڑی سن دے؟ جیسے جاہل لوگ کہتے ہیں ساڑی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں، وہ جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، وہ تو شہنشاہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو بھائیو روزہ کیوں چھوٹ رہا ہے؟ اس اللہ کی شہنشاہی کا پتہ نہیں۔ حج کیوں چھوٹ رہا ہے؟ اس کی شہنشاہی کا پتہ نہیں۔
یہ بازار جھوٹ پہ کیوں چل رہا ہے، سود پہ کیوں چل رہا ہے، ہیرا پھیری پہ کیوں چل رہا ہے، دو نمبری پہ کیوں چل رہا ہے، مائیں کیوں ذلیل ہیں، باپ کیوں بے عزت ہو رہے ہیں اپنی اولاد کے ہاتھوں، شادی کے باوجود بھی زنا کے اڈے کیوں چل رہے ہیں، کہ اس اللہ کا نہیں پتہ جس اللہ نے یہ حکم سنائے ہیں، جس نے زمین کو روکا، آسمانوں کو تھاما، چاند تاروں کو چلایا، سورج کو گھمایا، مجال ہے کل والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کیا شہنشاہ ہے، کیا شہنشاہ ہے اللہ۔ کیا ہے بھائی بولو؟ خدا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا ہے۔ خدا کسی انسان نے لفظ بنایا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ العزیز الحکیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ یہ بر صغیر سے خدا پتہ نہیں آیا کتھوں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں علماء بڑے بڑے علماء اس کو استعمال کرتے ہیں، کہنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ تو بھائیو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ کے سامنے سر جھکا، اللہ سے مانگ۔ محمد الرسول اللہ کہتا ہے غلام محمد بن جا، غلام مصطفیٰ بن جا، غلام نبی بن جا، ان کے سانچوں میں ڈھل جا، ان کی نقل اتار لے۔ نقل اتارنے یہاں نقل پر پاس نہیں ہو جاتے؟ ہمارے امتحانوں میں کتنی نقل چلتی ہے، تو پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا اپنے نبی کی نقل مار لو، اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ پاس کر دے گا۔ اللہ ایڈا گھاٹا امتحان اللہ لینا بھی کوئی نہیں، ہمیں تو ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ اب میرے نبی نے کہا جس کا حساب ہو گیا ہلاک، من نوقش ہلک، جس کا حساب ہو گیا ختم، کون حساب دے سکتا ہوں؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو۔ حساب کون دے سکتا ہے؟ وہ تو اوپر سے اللہ اندر میں جھانک کے تیرا یہ سوچ آئی، تیری یہ فرقہ سے بچ نہیں سکنے ہیں۔ اپنے نبی کی نقل مار لو، اپنے نبی کی شباہت اختیار کرو، اپنے نبی کا سانچہ اختیار کرو، اللہ کو پسند آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے اللہ جادوگر تھا میرے مقابلے چاہے، تو انہوں ہدایت دے چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے چنگے لگے، میں نے ہدایت دے دی، مجھے ان میں تو نظر آیا، میں نے ہدایت دے دی۔ تو موسیٰ سے کروڑوں گنا میرے نبی کو اپنے حبیب سے پیار ہے۔ بھائیو اپنا ظاہر حلیہ، اپنا لباس اپنے نبی والا بناؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے نبی والا بناؤ۔ اللہ تمہیں ان قریب جنت میں ایسی عالی شان زندگی دے گا، جو مرضی شکل بنا لینا۔ وہاں ایک جمعہ بازار لگے گا، عجیب حدیث سنو آپ کو، وہاں ایک جمعہ بازار، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہاں اپنے حبیب کے سانچے میں آ جاؤ، اس کے سانچے میں آ جاؤ، اس کی صفات میں آ جاؤ، اس کے اخلاق میں آ جاؤ، اس کے کردار میں آ جاؤ، ان کے آپ کی تجارت، آپ کی صداقت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی محبت، آپ کا درگزر، آپ کا معاف کرنا، آپ کا اللہ کے لیے دھڑکنا، امت کے لیے بے چین بے قرار ہونا، ان میں سے ایک ذرہ 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 ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو لگے گا میرے نبی کے مشابہ چلتے نو کیا کھانا چاہیے۔ ایک جمعہ بازار لگے گا جنت میں، جمعہ بازار جنت میں، جمعہ ادھر جمعہ بازار نہیں لگتے، تو جمعہ بازار لگے گا، یہ ہوگا اللہ کا دیدار۔ ہر جمعے جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا۔ اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصۃ
اللہ ابو بکر کو دیدار عام کرائے گا، اور اللہ دنیا کو دیدار عام کرائے گا، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا، اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار کے بعد واپسی ہوگی، واپسی پر جمعہ بازار ہوگا، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ، اس میں ہر چیز ہوگی لیکن ایک اسپیشل چیز ہوگی، بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی، بہت عالی شان خوبصورت تصویریں، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں۔ ہر تصویر کے نیچے عورتوں کے بازار میں الگ، مردوں کے بازار میں الگ۔ اگر مجھے کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کو کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ تصویر بڑی اچھی لگ رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میری شکل ایسی ہو جائے، منہ میں ہوگا اور آپ کی شکل ویسے ہو چکی ہوگی۔ اور ادھر ایمان والی عورت، یہ حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے ہوگا، وہ جاتی ہو کہتی مجھے یہ شکل بڑی اچھی لگ رہی، وہ ابھی اچھی لگ رہی ہے کہے گی تو اس کا یہ چہرہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے پہلے، یہ نہیں کوئی کہ تسی کون ہو، کتھوں آ گئے ہو، وہ کہ بی بی تو کتھوں آ گئی ہیں، تو کون ہے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے پوری طرح کہ میری بیگم ہے، اس کی شکل ایسی بن گئی، وہ کہ یہ میرا میاں ہے، اس کی شکل ایسی بن گئی، جیسی مرضی شکلیں بنا لینا، جیسے مرضی بال بنا لینا، جو میں مرضی کر لے بجے ایتھے اپنے رب دی مرضی پوری کر لو۔ اور میرے رب دی مرضی ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے رب کا حکم متوجہ ہے رمضان، اب ایک عشرہ گزرنے کو، اب دوسرا عشرہ گزرنے کو ہے، روزے کی زکوٰۃ قریب آ رہی ہے، روزے کی زکوٰۃ، اور اعتکاف قریب آ رہا ہے۔ میرے نبی نے پورا مہینہ اعتکاف کیا، میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 2 30 دن کے، 2 رمضان 30 دن کے، اور 7 رمضان 29 دن کے، ایک مہینہ پورا اعتکاف بیٹھے، پھر 20 دن بیٹھے، اور پھر 10 دن، جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے، اور شروع میں 1 مہینہ بیٹھے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد مستقل آپ کا 9 رمضان میں، ایک بدر میں چونکہ جنگ بدر ہوئی تو وہ رہ گیا، باقی آپ نے ایک وہ چھوڑا اعتکاف، تو شوال میں اس کے 10 دن کے لیے اب دوبارہ تشریف فرما ہوئے۔ تو اعتکاف آ رہا ہے، لیلۃ القدر آ رہی ہے، اور روزے کی زکوٰۃ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت ہے اور بخیل سے نفرت ہے۔ سخی نافرمان بھی ہو تو اللہ دوستی نہیں توڑتا، اور بخیل فرما بردار بھی ہو تو اللہ دوستی نہیں لگاتا۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تیرے دوست کون ہیں؟ کہنے لگا 3۔ نا تجھے کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں؟ کہنے لگا 3، ایک شرابی، ایک بخیل، اور ایک غصے والا۔ اور پھر کہنے لگا اگلی بات بتاؤں؟ ان کا کیا؟ کہ اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، تینوں باتیں، شرابی بھی ہو، غصے والا بھی ہو، بخیل بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہے، وہ شیطان دا بھی پیر بن جاتا ہے۔ تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے، سخی سے پیار ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی لوگوں کے قریب، سخی جہنم سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب۔ فتقبا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو بالکل ادنا 100 پہ 2.5 روپے کیا چیز ہے، جو یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا روپیہ جہنم میں گرم کر کے ان کے چہروں پر داغ لگاؤں گا، ان کی کمر پہ داغ لگاؤں گا، ان کے پہلوؤں پہ داغ لگاؤں گا، اور کہوں گا یہ ہے وہ دولت جس کو تم سمیٹ سکیڑ کے رکھتے رہے، کم وقتوں نہ اپنے اوپر خرچ کیا، نہ کسی غریب پر خرچ کیا کہ کسی کے کام تو آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ سنو کیوں میں پتہ لگ گیا تو بندے تے ناراض ہیں؟ تو سنو، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ بارشیں بے وقت کرتا ہوں جب ناراض ہوتا ہوں۔ نمبر 2، حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں، سمجھداروں کو نہیں۔ نمبر 3، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔
پیسہ کنجوس شوم بخیلوں کو دیتا ہوں، حکومت نکموں کو دیتا ہوں، بارشیں بے وقت کرتا ہوں۔ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے، جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا کہ موسیٰ بارشیں وقت پہ کرتا ہوں، حکومت سمجھدار نیک لوگوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو خرچ کر کے خود بھی خوش ہوں اور لوگوں کے چولہے بھی جلیں۔ بخیل نہ خود خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے، اور وہ خود کیڑوں کی غذا بن جائے قبر میں، اور اس کا پیسہ پتہ نہیں کون اس سے گل چھرے اڑائے، اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے بخیلوں کو مالدار کر دیتا ہے، سخیوں کو فقیر کرتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے سخیوں کو مالدار کر دیتا ہے اور بخیلوں کو فقیر کر دیتا ہے۔ اللہ کو مال لگانا پسند ہے، اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، لیکن لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اللہ وجہ بتاتا ہے تم سب کو مالدار بنا دیتا، بغاوت ہی بغاوت ہوتی، پھر فرعون زیادہ ہوتے اور ماننے والے تھوڑے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غریب بنائے، مالدار بنائے، متوسط بنائے، بادشاہ بنائے، وزیر بنائے، بہت اعلیٰ بنائے، بہت ادنا بنائے۔ میرے بھائیو اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، یہ روزے کی زکوٰۃ ہے جو غریب کی عید کو اچھا کرنے کے لیے ہے۔ اور گندم کے حساب سے نہ دو، کشمش کے حساب سے دو، کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو۔ گندم 2 سیر بنتی ہے، کشمش 3 کلو بنتی ہے، کھجور 3 کلو بنتی ہے۔ جاؤ بازار میں پوچھو کیا ریٹ ہے، پھر اس کو ادا کرو کہ میرے رب کو سخی سے پیار۔ حنین کی جنگ میں فتح ہو چکی، مال غنیمت کٹھا، پوری وادی بھری ہوئی تھی اونٹوں سے، 100 اونٹ وادی میں کھڑے تھے۔ صفان بن امیہ اوپر سے کلمہ پڑھ چکے ہیں، اندر سے منافق ہیں۔ وہ اونٹوں کو نا یوں یوں دیکھ رہے، مجھے دیکھو ایسے ایسے دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی قریب کھڑے تھے، ہر تھوڑے دیر بعد وہ یوں دیکھتے یوں دیکھتے۔ اونٹ تو عرب کی پسندیدہ شے، تو میرے نبی کی نظر پڑ گئی کہ صفان یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ۔ آپ نے کہا صفان یہ اونٹوں کی وادی بھری ہوئی تینوں چنگی لگ دی پہ؟ کہاں جی بڑی چنگی لگ رہی۔ کہ جا سارے تینوں ہدیہ، کہ اشہد انک رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں۔ اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے مکے میں آ کے اعلان کیا، لوگو آمنوا بمحمد فإن یؤتی عطاء لا یخشى الفقر، ارے لے آؤ ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ ان کی سخاوت سے میں جان گیا ہوں کہ وہ سچے رسول ہیں، اللہ کو سخی سے پیار ہے۔ عبد الرحیم خانہ جا رہے تھے دلی سے آگرے، تو شام کو پڑاؤ ڈالا، یہ جہانگیر کے بھی وزیر تھے، اکبر کے بھی وزیر تھے، تو پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگ گئے، نوکر چاکر دربار لگ گیا جنگل میں۔ تو ایک فقیر گزرا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیس، ہر گاہ کے خیمہ زد و بارگاہ ساخت۔ یہ مالدار لوگ بھی عجیب ہیں، یہ سفر میں بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی پردیسی نہیں ہوتے ہیں، دربار لگا لیتے ہیں۔ خانہ نے فرمایا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دے دو۔ اگلے دن اگلے پڑاؤ میں خیمے لگائے، نوکر چاکر بیٹھے، وزیر اعظم جو تھے پھر وہ فقیر گزرا، اس نے پھر شعر پڑھا منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیس، انہوں نے کہا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دے دو۔ تیسرے دن پھر دربار لگا، پھر فقیر گزرا، پھر 1 لاکھ دیا۔ چوتھے دن پھر 1 لاکھ دیا۔ 5ویں دن پھر 1 لاکھ دیا۔ 7ویں دن چھٹے دن پھر 1 لاکھ دیا۔ 7ویں دن پھر 1 لاکھ دیا۔ 8ویں دن وہ آیا نہیں، وہ جا کے میری تو بھی پشتہ نو کافی نالے بادشاہ پتہ نہیں اگلا ہی نہ کھو لوے، تو وہ سخی۔ تو جب وہ شام بیت گئی اور وہ فقیر نہیں گزرا، تو دلی سے آگرے 27 رات میں جانا تھا انہوں نے، 27۔ تو شام کو فرمانے لگے بھائی بڑا ہی بخیل نکلا، ہم نے تو 27 لاکھ اس کے لیے الگ کر دیے تھے، 27 جگہ پڑاؤ تھا، کہ ہم نے تو 27 لاکھ اس کے لیے الگ کر دیے تھے، وہی بڑا بخیل نکلا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند، سخی پسند ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کسریٰ نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز، اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا اس کو 4000 دینار دے دیا۔ 4000 دینار تو کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے، صرف مچھلی پر اتنے پیسے دے دیے، یہ تو خزانے پر بوجھ ہے، واپس لو۔ کہا میں بادشاہ کیسے واپس لوں؟ وہ کہنے لگے اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔
اگر وہ کہ یہ نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس لو پیسے دو. اگر کہ یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو ہمارے پیسے دو. انہوں نے کہا ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. انہوں کو بلایا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی بڑا سیاںا ہے، اس نے کہا حضور یہ ہیجڑا ہے. اس نے کہا 4000 اور دے دو، 4000 اور دے دو. 8000 دینار دا 3 پشتاں دی رقم آئی. اس شیریں کو بڑا غصہ چڑھا کہ تو اگلے نال بھی کم خراب ہو گیا. وہ 8000 لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا. تو شیریں نے کہا دیکھا کتنا بے غیرت کنجوس ہے کہ 8000 دینار لے کے جا رہا ہے، 1 گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا. ایسے بخیل کی کبھی قدر نہیں کرنی چاہیے، سارے پیسے واپس لے لو. اور وہ اپنی شیریں سے بڑا دبتا تھا. انہوں نے کہا پھر بولا آیا بھائی، ارے تجھے اتنی دولت دے دی، 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں پڑ جاتا بے ادبی ہوتی. اس نے کہا 4000 اور دے دے. اللہ کو سخی اچھا لگتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ. یہ الگ بات ہے کہ اس کی سخاوت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی، لیکن عذاب میں کمی ضرور ہو جائے گی. تو میرے رب نے سخاوت کو پسند کیا، بخل سے نفرت کی. میرے نبی آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا حبیب ہے. آپ کرتا پہن کے باہر نکلے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے دے دیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ نے کرتا اتار کے دے دیا اور خود کرتے کے بغیر تھے، چادر باندھی ہوئی کرتے کے بغیر. نماز کا وقت آ گیا اور نماز لیٹ ہو رہی ہے. بلال یا رسول اللہ نماز کا، میرے پاس تو کرتا کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو صحابہ نے اس کو ڈانٹا تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی کرتا تھا اور تو نے وہ بھی لے لیا. کہ اللہ کی قسم میں نے کسی لالچ کی وجہ سے نہیں مانگا، میں نے اس لیے مانگا کہ میرے نبی کے بدن پہ لگا ہے، میں جب مروں گا اسے اپنا کفن بناؤں، اس لیے مانگا. پھر آپ نے پڑوسی انصاری عورت سے چادر منگوائی، چادر اوپر اوڑھ کر اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی. یہ میرے نبی کی سخاوت. تو بھائیو اللہ کو سخی پسند ہے، تو اللہ کے نام پہ افطاریاں کراؤ، اور کم از کم یہ ہے کہ روزے کی زکوٰۃ دو جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے. اور گندم کے حساب سے مت دو، یا کشمش کے حساب سے دو، یا کھجور کے حساب سے دو. اور تیسری چیز اس میں اعتکاف ہے. میرے نبی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورا مہینہ بیٹھے، 20 دن بیٹھے، 10 دن بیٹھے، 10 دن مستقل ساری زندگی کا آپ کا جتنے 9 رمضان آپ کے مقدر میں تھے آپ نے ان کو استعمال فرمایا. کہ اعتکاف والا اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ ہم جو اعتکاف کے بغیر ہوں گے، ہم اگر نفل پڑھیں گے تو بندگی عبادت لکھی جائے گی، نہیں پڑھیں گے نہیں لکھا جائے گا. اعتکاف والا سویا بھی ہو تو اس کی عبادت لکھی جاتی، باتیں بھی کر رہا ہو تو تسبیح لکھی جاتی، کھانا بھی کھا رہا ہو تو بندگی لکھی جاتی. اور اللہ کے در پر وہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا بو ہی مالتے بہ گیا، چلو جو منگتا ہے دے دیو، جو منگتا ہے دے دیو. تو لیکن اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے علماء سے مسائل ضرور پوچھیں. اور بھائی شب قدر آنے والی ہے، اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو توبہ کر لے، کسی نے ماں باپ کو دکھ دیا ہے تو معافی مانگ لے، کوئی رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے تو صلح کر لے، کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے تو اپنے دل کو دھو دے اور توبہ کر لے، تاکہ اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تراویح کے بعد 2-4 گھنٹے بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر خیر من 1000 شہر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ہمیں تو پتہ نہیں. تو اللہ کہتا ہے اچھا میں بتاتا ہوں. جب اللہ نے بتایا تو بتانے کا حق ادا کر دیا. لفظ قدر کے جتنے معنی آتے ہیں ہر معنی اس میں ڈال دیا. قدر قیمت کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ اس رات کی قیمت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک بات ہوگی. قدر عظمت کو کہتے ہیں، عظمت کو. تو لیلۃ القدر میں دوسرا معنی عظمت کا ہے. تو اس کی عظمت یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ ساری دھرتی فرشتوں سے بھر جاتی ہے. قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں، تنگی.
تو تنگی کا معنی بھی اس میں ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور قدر حد کو بھی کہتے ہیں، حد کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ نے وہ معنی بھی اس میں بیان فرما، سبحان اللہ، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ کب تک باقی رہتی ہے، اس کی حد بندی کیا ہے؟ مغرب سے لے کر اللہ کہتا ہے صبح صادق تک اس کی حد بندی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قدر کے جتنے معنی تھے سارے رب نے بیان فرما دیا، سبحان اللہ، یہ میرا رب کا قرآن ہے۔ تو بھائیو، اٹھنے سے پہلے توبہ کر لیں، جو میں نے چند ایک باتیں بتائیں وہ، اور جو باقی کبیرہ گناہ ہیں ان سے ہم توبہ کر لیں، تاکہ یہ بقایا دن ہمارے اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جائیں۔ اور جب اللہ عید کے بعد اللہ موقع دے تبلیغ میں ضرور وقت لگائیں، یہ بہت خوبصورت فرقہ واریت سے پاک محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، باہر والے بھی پھر کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ قبول کرے، سنتیں عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں دعا ابھی کرا دیں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ تیری نماز کے کھڑا ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور یا اللہ تیری رحمت کے فرشتوں سے عائشہ مسجد بھر چکی ہے، اور یا اللہ گلیاں بازار سب بھر چکے ہیں کہ اس وقت ساری تیرے محبوب کی امت جمعہ کی نماز میں مصروف ہے۔ تیرا عرش بھی پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، اور تیری طرف سے اعلان بھی ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے تو بولو، کوئی لینے والا ہے تو بولو، کوئی معافی چاہنے والا ہے تو بولو، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو بولو۔ یا اللہ ہم یہ سب اتنے ہزاروں کے مجمع کے ساتھ شدید گرمی میں جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر تجھ سے یا اللہ اپنی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں معصوم بچے کی طرح پاک کر دے۔ جب ہم اس مسجد سے اٹھ کے گھروں کو جائیں تو ہمارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ اے میرے مالک، تو قدرت والا ہے اور ہم مجبور ہیں، تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، تیری قدرت کی حد نہیں، ہماری بے بسی کی حد نہیں۔ تو حافظ ہے، ہم محفوظ ہیں، تو ناصر ہے، ہم منصور ہیں، مولا تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، یا اللہ تو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، یا اللہ تو معبود ہے، ہم تیرے عبد ہیں، یا اللہ تو رب ہے، ہم مربوب ہیں، یا اللہ تو سمیع و بصیر ہے، ہم تو یا اللہ تیرے در پر آ کر جھکے ہیں، تیرے آگے جھولی پھیلائی ہے۔ اپنے لیے بھی جتنے لوگوں نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہر آدمی آج ضرورتوں میں پریشان، حاجات میں پریشان، حالات کی چکی میں پس رہی ہے، تیرے محبوب کی امت، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم کے دروازے کشادہ فرما، اپنے غضب کے دروازے بند فرما، اپنی پکڑ کے دروازے بند فرما، اپنی ناراضگی کے دروازے بند فرما۔ یا اللہ بے شک تیری ناراضگی بجا ہے، تو نے جن چیزوں سے روکا ہم نے اس کے بازار کھڑے کر دیے۔ یہ بڑی بڑی سود کی عمارتیں اسی امت نے کھڑی کی ہیں، یہ بڑے بڑے برائی کے اڈے، بدکاری کے اڈے، جوئے کے اڈے، یہ رشوت کے بازار، یہ جوئے کے بازار اسی امت نے گرم کیے ہیں۔ مائیں پریشان، باپ بے عزت، بھائی بھائی کا خون سفید۔ یا اللہ ہم سارے گناہوں سے معافی مانگ کر توبہ کر کے تیری منت کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ یا اللہ جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری ضرورتیں کیا ہیں، تو ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ ہماری اولاد کی ضرورتوں کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ ہمارے بڑوں کی ضرورتوں کو، چھوٹوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ تو ہماری ذاتی ضرورتیں چھوٹوں کی بڑوں کی پوری فرما، حاجات کو باعزت پورا فرما۔ یا اللہ صوبہ سرحد کو کیا چاہیے تو عطا فرما، صوبہ پنجاب کو کیا چاہیے تو عطا فرما، یا اللہ صوبہ سندھ کو کیا چاہیے تو عطا فرما، صوبہ بلوچستان کو کیا چاہیے تو عطا فرما، یا اللہ بلتستان کو کیا چاہیے تو عطا فرما۔ یا اللہ یہ چترال گلگت کے پہاڑی لوگوں کو کیا چاہیے اپنے غیب سے عطا فرما۔ یا اللہ دیہاتیوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، شہریوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں نا، تجھ سے روٹی بھی مانگتے ہیں،
تجھ سے ہدایت بھی مانگتے ہیں، تجھ سے پانی بھی مانگتے ہیں، تجھ سے صحت بھی مانگتے ہیں، عافیت بھی مانگتے ہیں، اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی عافیت کی چھاؤں دے دے، حفاظت کی چھاؤں دے دے، اپنی صفت وکیل کی چھاؤں دے دے، صفت حفیظ کی چھاؤں دے دے، صفت شہید اور رقیب کی چھاؤں دے دے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے بدخواہوں کے حوالے نہ فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، شررین کے شر سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، یا اللہ امت کو دشمنوں کے وار سے بچا، یا اللہ تو پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان نصیب فرما، یا اللہ تو امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، جنوبی شمالی امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ یورپ میں بسنے والوں کو ہدایت دے دے، آسٹریلیا میں بسنے والوں کو ہدایت دے دے، ایشیا میں بسنے والوں کو ہدایت دے دے، جزیروں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں بسنے والوں کو ہدایت دے دے، سب طرف اپنے نام کی گونج پیدا فرما دے، اور کلمہ کفر کو مٹا دے، اور بتوں کی پوجا کو مٹا دے، اور بتوں کی پرستش کو مٹا دے، اور آگ کی پرستش کو مٹا دے، اور یا اللہ تو پوری دنیا کے اہل باطل وہ جس باطل کی شکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکال کر انہیں ایمان والا بنا دے، اسلام والا بنا دے، یا اللہ امت میں امت پناہ پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں فرقہ واریت کی آگ سے نکال لے، یا اللہ محبت کے پھول کھلا دے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، یہ نفرتیں ختم فرما دے، جو نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں یا اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما دے، انہیں ہدایت عطا فرما دے، انہیں ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ جتنے ہمارے اہل ایمان تیرے پاس قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی موت دے، ایمان کی موت دے، یا اللہ عافیت کی موت دے، صحت مندی کے ساتھ بلا، ہنستے کھیلتے بلا، جہاں آئیں تو ہم سے راضی ہو، جب آئیں تو ہم سے راضی ہو، اللہ موت کی تکلیف سکرات سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، حشر کی گرمی دھوپ سختی سے بچا، میدان معاشر کی پکڑ دھکڑ سے بچا، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا، پل صراط سے گرنے سے بچا، اپنے حبیب کی سفارش شفاعت کے طفیل ہر جگہ ہمارے بیڑے پار لگا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں ہمیں جگہ نصیب فرما، یا اللہ تم عائشہ مسجد کو آباد فرما، اس کے مکینوں کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو جتنا مجمع آیا ہوا ہے چاہے کوئی بھی آیا ہوا ہے سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرما، سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرما، سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرما، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے خوف زدہ کو امن عطا فرما، ہمارے بے قصور مقدموں میں پھنسے ہوئوں کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ جھوٹے مقدمے کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہماری عدالتوں میں انصاف کو زندہ فرما، ہمارے ایوانوں میں رحم دلی اور دیانتداری کو زندہ فرما، ہمارے بازاروں میں سچائی کو زندہ فرما، سود کو پاک فرما، ہمارے دفتروں میں رشوت کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، خامد بیوی کی محبت پروان چڑھا دے، اولاد ماں باپ میں محبتیں، بہن بھائیوں میں محبتیں پروان چڑھا دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے، جن کے روزے چل رہے ہیں انہیں قبول فرما، جن کے یا اللہ تراویح چل رہی ان کی قبول فرما، جو حرمین پہنچ گئے ہیں یا اللہ کوئی عمرہ، کوئی اعتکاف، کوئی یا اللہ روزہ تلاوت سب قبول فرما، جو ابھی تک غافل ہیں میرے مولا ان پہ رحم فرما کر یا اللہ تو ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی اس وقت تک کی غفلت کو معاف فرما، یا اللہ میرے دیس کی حفاظت فرما، میرے ملک کی حفاظت فرما، آنے والی حکومت ہمیں نیک دل نصیب فرما، رحم دل نصیب فرما، ہمیں بددیانتوں سے بچا، ہمیں لٹیروں سے بچا، ہمیں چوروں سے بچا، ہمیں بدنیتوں سے بچا، ہمیں فسادیوں سے بچا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا جو ملک بیچنے کے چکر میں، جو اپنے پیٹ پالنے کے چکر میں پوری قوم کو بیچ رہے ہیں، پورے ملک کو بیچ رہے ہیں، ہمیں ایسے ظالموں سے بچا، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام سرکاری محکموں کی حفاظت فرما، تاجروں کو سخی بنا، مالداروں کو سخی بنا، غریبوں کو خوددار بنا، ہم سب سے ان سب سے راضی ہو جا، اور ہماری مسجد کے آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما، صلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا